السلام علیکم دوستوں، آج اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں مسلمانوں کی بے شمار سلطنتیں، عظیم فتوحات اور دلیر بادشاہوں کے انصاف پر بنے حکومتیں نظر آئیں گی۔ لیکن یاد رہے دوستوں، حکومتیں بھی گرتی تب ہیں جب ان کے اندر دھوکے بازیاں، فتنے اور سازشیں جنم لینے لگی۔ اسی طرح کچھ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی ہوا، اور آج آپ کے سامنے موجودہ ترکی صرف ایک ملک کی شکل میں کھڑا ہے۔ لیکن پھر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ معاہدہ سیورے کو عثمانی خلیفہ کے دستخط کرنے کے باوجود کمال اتاتürk ترک نے کیوں مسترد کیا؟ اور پھر معاہدہ لوزان پر کمال اتاتürk ترک نے کس بنیاد پر دستخط کیے؟ میں ہوں منصف رضا، اور آج ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے 1920 کی، جب 6 صدیوں اور 3 برے اعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ بے شمار فتنوں اور نااہل لوگوں کی وجہ سے اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ کسی بھی ملک یا سلطنت کو چلانے کے لیے کوئی ایک حکومت ہوتی ہے جو ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے بڑے اور اہم فیصلے کرتا ہے۔ لیکن 1920 کے انہی دنوں سلطنت عثمانیہ کو 2 حکومتیں چلا رہی تھیں۔ استنبول، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز بھی تھا، اس پر خلیفہ وحید الدین کی حکومت تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے مقدس مقامات سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کو خلیفہ بھی کہا جاتا تھا۔ استنبول میں خلیفہ کی حکومت دراصل برطانیہ کے زیر اثر تھا۔ خلیفہ تو صرف نام ہی رہ گیا تھا، حکومت کے بیشتر اہم فیصلے برطانیہ اور ان کے اتحادی کرتے تھے۔ استنبول کی حکومت کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی حکومت کی طاقت صرف شہر اور اس کے گرد و نواح تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسری حکومت سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقوں سے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ایک نوجوانوں کی انقلابی فوج، جسے مصطفیٰ کمال اتاتürk لیڈ کر رہے تھے۔ اس انقلابی فوج کی حکومت پورے اناطولیہ پر تھی اور ان کا مرکز انقرہ میں تھا، اور یہ اپنے فیصلے اپنے مرضی سے کیا کرتے تھے۔ ترکی پر ہونے والے بیرونی حملوں کو مصطفیٰ کمال کی فوج روکتی اور ان سے لڑ کر سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کرتی تھی، اور اس انقلابی فوج کی اسلحہ، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ساز و سامان کی 40% اناطولیہ کے رہائشیوں کی ذمہ تھی، اور وہ خوشی خوشی دیتے بھی تھے۔ برطانیہ، جو استنبول پر مکمل طور پر قابض تھا، اس نے کمال اتاتürk کی فوج کو روکنے کے لیے آرمینیا اور یونان کو سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، اور دونوں ملکوں نے مکمل تیاری کے ساتھ 2 طرف سے ترکی پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ نے موقع کو غنیمت جانا اور سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے کرنے کے لیے خلیفہ سے مذاکرات شروع کر دیے۔ خلیفہ برطانوی حکومت کے مضبوط اور کھلے زنجیروں کے سامنے بے بس تھا۔ خلیفہ کو مذاکرات کے تمام شرائط ماننے تھے اور ہر حال میں ماننے تھے۔ 10 اگست 1920 کو معاہدہ سیورے طے پایا۔ اس معاہدے کے لحاظ سے ازمیر اور تھریس پر یونانی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ درہ دانیال اور آبنہ باسفورس کو عالمی کمیشن کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ جن علاقوں پر اٹلی اور فرانس کا قبضہ تھا، وہ انہی کے کنٹرول میں رکھے گئے، اور عثمانی حکومت عرب علاقوں پر اپنے حق سے دستبردار ہو گئی۔ ادھر کمال اتاتürk نے آرمینیا اور یونان کو شکست سے دوچار کیا، اور جب انہیں معاہدہ سیورے کا علم ہوا تو انہوں نے اس معاہدے کو سختی سے مسترد کیا۔ کمال اتاتürk نے روس سے مالی مدد حاصل کر کے یونان پر حملہ کر دیا۔ انقلابی فوج ازمیر اور بورسا فتح کر کے درہ دانیال کی جانب بڑھنے لگا، جہاں برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کا قبضہ تھا۔ درہ دانیال میں برطانیہ، اٹلی اور فرانس کے بحری بیڑے کھڑے تھے۔ ترک فوج کی پیشقدمی دیکھ کر اٹلی اور فرانس نے اپنے بحری بیڑے واپس بلا لیے۔ برطانیہ نے خود کو اکیلا دیکھ کر کمال اتاتürk کو مذاکرات پر رضامند کیا، اور 2 نومبر 1922 کو برطانیہ اور انقلابی فوج کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں مذاکرات شروع ہوئے۔ کئی دنوں تک مذاکرات جاری رہے اور پھر آخرکار اس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت برطانوی فوج نے استنبول اور درہ دانیال کے علاقے خالی کرنے کا وعدہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی۔ قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے دونوں ممالک کی سرحدیں واضح کر دی گئی، اور اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اور پھر 3 مارچ 1924 کو دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب ترکوں کی ان گنت قربانیوں سے وجود میں آنے والا سلطنت عثمانیہ انہی کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، اور وہ یہ سب دیکھ کر صرف آنسو ہی بہا رہے تھے۔ ترک پارلیمنٹ نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کیا، اور 4 مارچ کو آخری عثمانی خلیفہ ترکی کو چھوڑ کر فرانس چلا گیا۔
اور اس نے اپنی آخری سانسیں فرانس ہی میں گزاری۔ چونکہ عالمی سطح پر کوئی بھی معاہدے کا میعاد 100 سال ہی ہوتا ہے اور 100 سال کے بعد وہ معاہدہ خود بخود ختم ہوتا ہے، اسی طرح معاہدہ لوزان بھی 2023 کو ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہم ترکی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ترکی کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس دلائے اور ترکی ایک بار پھر انصاف کی بنیاد رکھے اور اسلامی دنیا کا سرپرست بن جائے۔